شب بارات کی رات تہجد میں یہ چھوٹی سی تسبیح پڑھ لیں۔ ناممکن حالات بھی بدلتے دیکھیں گے، ادھر پڑھیں گے ادھر کام ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آج آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور عمل بتانے جا رہی ہوں کہ جس کے کرنے سے آپ کے ناممکن کام بھی ممکن ہوتے نظر آنے لگیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی، مسائل حل ہونے لگیں گے، گھر میں برکت اور سکون نظر آنے لگے گا، دکھ راحت میں اور غم خوشی میں بدلنے لگیں گے۔ ناظرین، یہ مختصر سا مگر بہت ہی باکمال وظیفہ آپ کو شب بارات کی رات تہجد کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ وظیفہ کا مکمل طریقہ کار آگے ویڈیو میں ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب بارات، جس میں اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اور اعلان کیا جاتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، میں اسے بخش دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، ہے کوئی بیمار، میں اسے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی فلاں، یہ اعلان کیا جاتا ہے۔ غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ اعلانات کیے جاتے ہیں کہ ہے کوئی فلاں مجھ سے یہ مانگے میں اسے عطا کر دوں۔ بلکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اور قبیلہ بنی کلب یہ بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس قبیلے کے پاس بہت زیادہ بکریاں تھیں، بکریوں کا ریوڑ تھا، تو فرمایا قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین اس رات لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، انہیں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ جو رات ہے شب بارات، یہ ہمیں غفلت میں نہیں گزارنی چاہیے۔ ناظرین، نماز تہجد ایک ایسی عبادت ہے جو رات کے آخری حصہ میں پڑھی جاتی ہے، جس کی کم سے کم تعداد 2 رکعت ہے، جس کے پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے والوں کی تعریف کی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے۔ تہجد بہت ہی افضل و اعلیٰ نماز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گراں گزرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت کو جانتے ہیں۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، اور وہ جو راتیں کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے اور امید کرتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس کے بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتا ہوا لوٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس میں مسلمان بندہ جب اللہ کریم سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی مانگتا ہے
تو اللہ کریم اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساتھ ہر رات میں ہوتی ہے۔ ناظرین، اب چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ اگر آج کی رات بھی آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ گرے تو ڈر ہے کہ کہیں دل پتھر تو نہیں ہو گیا۔ شب بارات کی یہ رات فیصلوں کی رات ہے، معافی کی رات ہے، اور ٹوٹی ہوئی امیدوں کو جوڑنے کی رات ہے۔ تہجد کے اس لمحے میں جب ہر سجدہ سچ بولتا ہے اور ہر آنسو گواہی دیتا ہے، یہ ایک چھوٹا سا وظیفہ رب کو اتنا پسند ہے کہ قسمت کے بند باب بھی کھل جاتے ہیں۔ سکرول مت کیجیے گا، ہو سکتا ہے یہی ایک وظیفہ آپ کی برسوں کی خاموش دعا بن جائے۔ محترم ناظرین، آج کا یہ جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہی ہوں، یہ تہجد کا بہت ہی عظیم وظیفہ ہے۔ اتنا طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے کہ جسے آپ نے صرف تہجد کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ جو ناظرین یا بہن بھائی سالوں سال سے پریشان ہیں، رزق کی تنگی ہے، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ماہ شعبان اور خاص طور پر شب بارات کی رات نماز تہجد کے بعد یہ وظیفہ لازمی کر لینا۔ وہ لوگ جو اپنی مالی پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہیں اور رزق کی کشادگی چاہتے ہیں، تو وہ لوگ آج کا یہ وظیفہ لازمی کریں۔ ناظرین، آپ کو 1 منٹ بھی نہیں لگے گا انشاءاللہ، اور آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ مگر تہجد کے بعد آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ دولت کی برسات ہو جائے اور مالی مدد آپ کو فوری طور پر مل جائے تو یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیں۔ ناظرین، اپنی مشکلات کو ختم کرنے کے لیے، اپنی تمام پریشانیوں کو، جو پیسوں کو لے کر ہوں، جو رزق کو لے کر ہوں، جو دولت کو لے کر ہوں، پوری دنیا میں اس وقت جہاں کہیں بھی میرے بہن بھائی دکھ میں ہیں، تکلیف اور مالی پریشانیوں میں ہیں، قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، میرے تمام بہن بھائی آج کا یہ وظیفہ تہجد کی نماز کے بعد کر لینا۔ جب بھی آپ تہجد کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ وظیفہ کرو گے، آپ کے تمام مالی پریشانیاں، قرض کی تنگی سے نجات انشاءاللہ سب ختم ہو جائے گی۔ اس دور میں اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، ہم روزی کمانے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، دن رات جد و جہد کرتے ہیں اور اپنی ساری توانائیاں کھپا دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خرچے پورے نہیں ہوتے، بلکہ الٹا ہر مہینے قرضہ چڑھ جاتا ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رزق میں برکت کیسے آ سکتی ہے، اور وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو رزق میں برکت آ جاتی ہے اور اس سے تمام اخراجات پورے ہو سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے کہ ہم سب کا رازق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اس کے سوا کوئی رازق نہیں۔ وہ دیگر اختیارات کی طرح اس میں بھی وہ لا شریک ہے۔ کائنات میں ہر جاندار کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ اس کا فرمان ہے، زمین میں چلنے والے ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے، اور رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ آسمان سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آسمان میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی نعمت ہے جس کی تقسیم کا اختیار اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ارشاد کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ تو خود ہی رازق ہے، مستحکم قوت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کشادہ اور وسیع رزق عطا کرتا ہے اور بعض لوگوں کے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے۔ ایک منظم ضابطے کے مطابق اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کو اپنے وقت پر رزق پہنچاتا ہے، چاہے وہ زمین پر چلنے اور رینگنے والے جاندار ہوں، یا ہوا میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا سمندروں کی تاریکیوں میں بسنے والے جاندار۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے اوجھل ہیں، اور نہ پہاڑوں کی چوٹیوں پر بسیرا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لے رکھا ہو۔ ہم لوگ رزق صرف کھانے کی چیزوں کو کہتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ رزق اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت کو کہتے ہیں، چاہے وہ صحت ہو، علم ہو، اخلاق ہو، عمل ہو، نیک بیوی اور اولاد ہو، مال ہو، دلی اطمینان ہو، یا پھر امن کی نعمت ہو۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ہر نعمت پر رزق کا اطلاق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مفہوم ہے،
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننے لگو گے تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ رزق کی تقسیم میں لوگ مختلف ہیں، بعض کو وہ اپنی حکمت بالغہ کی وجہ سے زیادہ اور بعض کو کم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تم میں سے کچھ لوگوں کو رزق کے معاملے میں دوسروں پر برتری دے رکھی ہے۔ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذریعے بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھی ہے۔ اس تقسیم کو سمجھنے کے بعد بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ نہ کسی سے حسد ہوتا ہے، نہ دشمنی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں، نہ اپنے آپ کو حد سے زیادہ مشقت میں مبتلا کرنا پڑتا ہے، اور نہ رزق کو تلاش کرنے کے لیے غلط راستوں کو اختیار کرنا پڑتا ہے۔ حلال طریقے سے رزق طلب کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہاں عقائد بھی دین ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی دین ہے، معاملات بھی دین کا حصہ ہیں، معاشرت بھی دین میں شامل ہے، اور اخلاقیات بھی دین کا ایک اہم جزو ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کا نمازی اور تہجد گزار بنا دے، آمین۔ تو ناظرین، آج کا وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے میں آپ کو مکمل طور پر گائیڈ کروں گی۔ ناظرین، وظیفہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ تہجد کی نماز ادا کر لیں، اور نماز پڑھنے کے بعد وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہیں، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو آتا ہو۔ اگر درود ابراہیم پڑھ لیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 313 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، ان اللہ لقوی عزیز۔ اس کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ ناظرین، یہ عمل اور وظیفہ آپ نے تہجد کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ ناظرین، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ اے رب ذوالجلال، سب مسلمانوں پر رحم و کرم عطا فرما، ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمیشہ شکر کرنے والا بنا، اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے، آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین، اپنے والدین کے لیے کثرت سے دعا کیا کریں۔ بس اتنا یاد رکھیں، رب کو لفظوں کی نہیں، ٹوٹے ہوئے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ شب بارات کی اس خاموش تہجد میں اگر آپ نے سچے دل سے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو یقین رکھیں آپ خالی ہاتھ نہیں لوٹیں گے۔ آنکھیں بند کیجئے، دل رب کے حوالے کیجئے اور چھوڑ دیجئے فیصلہ اس پر، کیونکہ جو رب آنسو گن لیتا ہے وہ دعائیں کبھی ضائع نہیں کرتا۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں، اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔